بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں برسیسا نامی راہب کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور آخری وقت پر وہ کفر میں داخل ہو کر کافر ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ جو میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ سامعین و ناظرین، چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ برسیسا کا واقعہ سماعت فرمانے سے پہلے یہ بھی سماعت فرما لیں کہ منافقوں نے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا کہ تم مسلمانوں سے جنگ کرو، ہم تمہاری ہر حالت میں مدد کریں گے، اور اگر مسلمانوں نے تمہیں مدینے سے نکال دیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب منافقین کے کہنے پر یہودیوں نے مسلمانوں سے جنگ کی تو منافق اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور یہودیوں کا ساتھ نہ دیا۔ جب منافقوں نے یہودیوں کا ساتھ نہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 16 میں ان کے بارے میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ منافقوں کی مثال شیطان کی طرح ہے۔ جب اس نے آدمی سے کہا کہ تو کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ شیطان نے ایک انسان سے کہا کہ تو کفر کر تو اس نے کفر کر دیا، اس انسان سے کون سا انسان مراد ہے؟ تو اس آیت کی تفسیر میں برسیسا نامی راہب کے بارے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، شیطان نے ایک لونڈی کا گلا دبا دیا اور اس کے مالکوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج فلاں راہب کے پاس ہے۔ چنانچہ وہ اسے لے کر راہب کے پاس آئے تو اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ مسلسل اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ راہب علاج کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ لونڈی علاج کے لیے اس کے پاس موجود تھی کہ اس دوران شیطان راہب کے پاس آیا اور اس کے دل میں لونڈی کے ساتھ صحبت کرنے کا وسوسہ ڈالا۔ وہ مسلسل وسوسے ڈالتا رہا یہاں تک کہ راہب نے اس لونڈی کے ساتھ صحبت کر لی اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی۔ اب شیطان نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جب اس کے گھر والے آئیں گے اور انہیں یہ بات پتہ چلے گی تو رسوا ہو جائے گا، لہذا تو اسے قتل کر دے، اور جب اس کے گھر والے آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ راہب نے اس لونڈی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ اس کے بعد شیطان لونڈی کے مالکوں کے پاس چلا گیا اور انہیں وسوسے ڈالنے لگا اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ راہب نے لونڈی کو حاملہ کر دیا، پھر اسے قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ چنانچہ اس کے مالک راہب کے پاس آئے اور اس سے لونڈی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا وہ تو مر گئی ہے۔ یہ سن کر مالکوں نے اسے پکڑ لیا۔ جب وہ اسے قتل کرنے لگے شیطان راہب کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اس لونڈی کا گلا دبا دیا تھا اور میں نے ہی ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ اسے تمہارے پاس لائیں۔ اب اگر تم میری بات مان لو تو نجات پا جاؤ گے اور میں تمہیں ان لوگوں سے چھڑا لوں گا۔ اس نے پوچھا کیسے؟ شیطان نے کہا مجھے 2 سجدے کر دو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ جب اس نے 2 سجدے کر لیے تو شیطان نے کہا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان یہودیوں کی مثال اس شیطان کی مثال کی طرح ہے جب اس نے آدمی سے کہا تو کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح شیطان عبادت گزار پر حملہ کرتا ہے اور ایک عابد کو کس طرح شیطان گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی عبادت کرے تو رب ذوالجلال سے فضل اور کرم مانگے، جس پر اللہ رب ذوالجلال کا فضل اور کرم ہوتا ہے وہ شیطان کے حملے سے بچ جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہی شخص کامیاب ہوتا ہے۔ واقعے کے متعلق کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔